ہو سکتا ہے ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال جائے کہ یہ خلقت کا آغاز یا خلقت کیسے ہوئی، کب یہ سلسلہ ہوا کہ اے اللہ تو ہمیں یہ جو بتا رہا ہے کہ تو نے خلق کیا ہے اور انسانوں کو ربوبیت بھی کرتا ہے، تو یہ سلسلہ کب شروع ہوا ہے؟ یہ مفسر ایک لکھتے ہیں چونکہ اس سے پہلے انسان کی خلقت کا ذکر ہوا، لہذا سوال ہو سکتا تھا کہ کب، تو یہاں اس کی وضاحت کا بیان ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو یوں بولا۔ تو یہ ایک قسم کا ربط دینے کی بات ہے کہ پچھلی آیات سے اس کا کیا تعلق ہے۔ جب شروع بات یہاں سے ہو رہی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دینے لگا ہوں۔ یہ جاعلن جو کہ فعل نہیں ہے، اسم آیا ہے، یہ خود قابل توجہ ہے کہ آیا یہ مسلسل عمل ہے؟ وہ مسلم ہے کہ جب جاعلن اسم کی صورت میں استعمال ہوگا تو ایک مسلسل عمل کی علامت بنتا ہے، کسی ایک زمانے کے مربوط نہیں ہے کہ ہوا تھا یا ہو رہا ہے یا ہوگا۔ جاعلن یعنی یہ میرا ڈھب ہے، یعنی یہ میرا کام ہے، انی جاعلن فی الارض خلیفہ۔ اب یہ ہے کہ وہ خلیفہ آیا، بس یقیناً پھر ایک سے زیادہ خلفاء کی بات ہے، یعنی اللہ کا یہ کام ہے، وہ مسلسل یہ کام کرے گا اور کرتا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اب اس کی تفصیل اس سے زیادہ قرآن میں نہیں ہے، تو ہم بھی اتنے ضروری نہیں سمجھتے ہیں کہ خام خواہ اس کو کنکاش کریں۔ وعلیکم السلام، کہ کیسے تھا، کب تھا، کیوں تھا، اللہ نے یوں فرمایا تو ہم یوں ہی آمنا، جو اللہ نے کہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ فی الارض خلیفہ، جو ہمارے سمجھنے کی بات ہے، جو کہ ہمارے اعتقادی وجود سے جس کا تعلق ہے، وہ ہے خلیفہ کی بات۔ اللہ نے اپنا خلیفہ یہ کیونکہ خلیفہ ہے، کہا کہ میں ایک، یہ خلیفہ دیکھ رہے ہیں کہ نکرہ آیا ہوا ہے، نکرہ کا مطلب ہے ایک خلیفہ، کوئی خلیفہ، یوں سمجھے جیسے فرما رہے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفتان، یعنی کوئی خلیفہ میں اپنا زمین میں قرار دینے لگا ہوں، کوئی خلیفہ۔ یہ نہیں کہا کہ جناب آدم کو یا کسی اور کو، یا یہ ایک ہوگا یا بہت ہوں گے، خلیفہ قرار دینے لگا ہوں زمین پر، بس اتنی بات کی۔ ہم ابھی خلیفہ کی بات میں ہی چل رہے ہیں، خلیفہ کے اسی وجہ سے کہ چونکہ بہت غیر معروف انداز میں اللہ نے بیان کیا ہے، مفسرین بحثوں میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ خلیفہ کس وجہ سے آیا۔ کسی انسان کا خلیفہ ہے، جو پہلے انسان یہاں بستے تھے ان کے خلیفہ ہیں، پہلے یہاں فرشتے بستے تھے ان کے خلیفہ ہیں، پہلے یہاں جن بستے تھے ان کے خلیفہ ہے، یا یہ ہے کہ اللہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے جو ابھی اور کچھ پہلے والوں نے بھی یوں کہا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ چونکہ نسل انسانی خلفاً بعد خلف آ رہی ہے، مراد یہ ہے کہ ایسے ایک وجود کو میں زمین پر چھوڑنے لگا ہوں جو
خلفاً بعد خلف آئے گا، یعنی نسلاً در نسل چلتا رہے گا، یعنی اس کا تعلق اللہ کی خلافت سے کچھ بھی نہیں ہے، یوں سوچا ہے انہوں نے۔ اور اس کی وجہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو اتنے انسان ہیں ماشاء اللہ، ہاں، ان میں تو کسی میں خلافت کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں کہ اللہ کی خلافت ان میں ہو۔ لیکن جو ابھی اس کے بعد آیات آئیں گی، اور پھر جو خدا کا چاہنا ہے ہم سے، انسانوں سے، اور پھر جس کی طرف ترتیب دی جا رہی ہے، اور پھر جو نتیجہ بیان ہوتا ہے انسان کی زمین پر آنے کا، اور انسان کے زمین پر تکامل کے مراحل پورے کر کے پھر واپس جا کر اللہ کے پاس وہ کچھ حاصل کرنے کا، خلود حاصل کرنے کا، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، انسان کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے، انسان کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ دوسری باتیں اس میں، یعنی نہ قرآن ان کی تائید کرتا ہے، نہ ہی کوئی ان کی پکی دلیل ہے اس کے پاس، کہنے کو کہہ دیا ہے انہوں نے۔ تو بس خلیفہ الہ ہے، اللہ کا ہی خلیفہ ہونا ہے۔ اب اس میں یہ سوال مین آتا ہے مرکزی، کہ اللہ تو خلیفہ بعض اوقات اس کو چاہیے ہوتا ہے جو محتاج ہو، ضرورت مند ہو، کسی وقت اس نے ادھر ادھر جانا ہے تو اپنی جگہ کسی جانشین کو، خلیفہ کا مطلب جانشین ہے اردو میں، جانشین قائم مقام اپنا بناتا ہے۔ اس نے کہیں جانا ہو، اس نے کہیں خدا نخواستہ جیسے انسان اس دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں تو خلیفہ بنا جاتے ہیں۔ تو اللہ کو پھر یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، ازلی ہے، نہ ختم ہونے والا ہے، نہ اس کی قدرت میں کوئی فرق پڑنا ہے، نہ اس کے علم میں کوئی کاستی ہونی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ خلیفہ بنا ہی کیوں رہا ہے؟ اس کو خلیفہ بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بہت مہم سوال ہے، ذہن میں اس آتا ہے، اور ماشاء اللہ یہ جو ہمارے مفسرین ہیں جو میں نے دیکھے ہیں، ان میں سے کوئی اس بحث کی طرف نہیں آیا، اور اس قسم کی بحث کی ہی نہیں ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کو خلیفہ چاہیے، کیا ضرورت ہے؟ بس اتنا یہی باتیں کر کے کہ خلیفہ ہے، کس کا خلیفہ ہے، کیسے ہے، اللہ نے کہا ہے۔ تو ہم کیونکہ اعتقاد میں خدا نے کہا ہے کہ یہ عقیدہ تو بنتا ہی نظریے سے ہے، تدبر سے ہے، تحلیل سے ہے، عقلانیت سے ہے، ایسے نہیں ہے کہ بس کسی نے جو کچھ کہا ہے آپ مان لیں۔ عقل انسان کا مانتا ہے ہی نہیں، اگر عقل ہے تو، جب تک کہ وہ سیٹسفائیڈ نہ ہو، جب تک کہ وہ صحیح طرح معتقد نہ ہو جائے، اس کا دل یا اس کی وہ جو گہرائی تک اس کو مان نہ لے، نا سمجھ نہ لے کہ بھائی واقعاً یہی ہے، تو اتنے تک نہیں مانتا ہے۔ باقی جو اس طرح اندھے کھاتے میں مان رہے ہیں، مانتے ہیں، وہ سارے کیا ہیں؟ وہ بیچارے ہیں، یعنی لا علم لا عقل لوگ ہیں۔ صرف اتنا دیکھ کر کے ہمارے ابا چونکہ اس طرح تھے تو ہم بھی اس طرح، ہمارے باپ دادا اس طرح چلتے تھے تو ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ اب کیوں وہ کرتے تھے ہمیں نہیں پتہ۔ یہ جہلا کا طریقہ کار ہے، ایک عقل مند انسان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ بات کو سمجھ کر اس کو مانتا ہے، صرف دوسروں کے کہنے کی وجہ سے نہیں۔ تو یہ سوال اب کھڑا ہے ہمارے سامنے، لیکن یہ سوال اتنا گہرا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ دوستوں کو بہت 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 دھیان سے بات سننی بھی ہوگی، اور اس کی باریکیوں کو بھی دیکھنا ہوگا، تب یہ مسئلہ حل ہوگا۔ نہیں تو میں آپ دوستوں کو یہ ایک قسم کا ہوم ورک دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی مولانا سے، کسی بھی صاحب علم سے، دانشور سے
آپ پوچھ لیں یہ مسئلہ، اتنی آسانی سے اس بات کو سمجھانا ممکن نہ ہوگا، لیکن بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھیں اور انشاءاللہ آپ دوستوں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ پہلے اس طرح ایک تصور آپ کریں کہ اگر اللہ ہو اور اس کی مخلوق ہو، اللہ اور اس کی مخلوق، انسان درمیان میں نہ ہو، اللہ ہے اور اس کی مخلوق ہے، مخلوق سے پہلے صرف اللہ ہے اور آخر میں بھی صرف اللہ ہوگا۔ اب اللہ نے اپنی مخلوق کائنات بنا لی، انسان نہیں ہے درمیان میں، باقی مخلوق خدا میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اللہ کو جانے، پہچانے، سمجھے، اونچ نیچ کو سمجھے۔ مثلا درخت ہے تو درخت ہے، پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، ختم ہوگا۔ باقی جہان کی ہر چیز بھی اسی طرح، ایک بے شعور چیز جس نے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ اس کو بنانے والا کون ہے اور اس کی صفات کیا ہیں۔ بس اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی جو صفات جمالیہ ہیں، ان کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ بہت ہوا تو کچھوں کو صفات جمال کا پتہ چل جائے گا اور صفات جلال کا پتہ نہیں چلے گا، اور جب تک صفات جلال کا پتہ نہ چلے، صفات جمال کی بھی وہ اہمیت نہیں رہتی ہے۔ آپ کو سفیدی کا اندازہ تب ہوگا جب سیاہی کو جانیں گے، تب جھوٹ کا آپ کو، تب سچ کی اچھائی تب آپ کو صحیح سمجھ آئے گی جب آپ جھوٹ کو بھی جانیں گے، تو تب اگر صرف سچ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں بنا، اگر صرف خوبصورتی ہو تو خوبصورتی معنی ہی نہیں رکھتی ہے، بے معنی ہو کے رہ جائے گی۔ ہاں، جب ساتھ ہی بدصورتی ہوتی ہے نا، پھر جب اس کے ساتھ کمپیئر ہوتا ہے، قیاس کیا جاتا ہے، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ خوبصورتی ہے اور یہ بدصورتی۔ بس یہ مد مقابل کی دو صفتیں جب تک نہ ہوں، اتنے تک نہیں ہوتا۔ بس اس جہان میں اگر ساری یہ چیزیں ہوتی اور انسان نہ ہوتا تو صفات الہیہ کا پتہ ہی کسی کو نہیں چلتا۔ ایک ناشناختہ وجود اللہ ہوتا اور اس کی مخلوق، یعنی جیسے انسان ہو اور اس کے پہلو میں پتھر ہو، نہ پتھر کو پتہ چلے گا کہ یہ انسان ہے، پتھر کا پتھر ہی رہے گا، وہ کبھی بھی یہ نہیں پہچان سکے گا کہ یہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا انسان ہے، یہ بڑی صفات والا ہے، بڑے کمالات والا ہے، بڑی چیزیں جانتا ہے، بڑے کام کر سکتا ہے، بڑے سلسلے کر سکتا ہے، پتھر پتھر رہے گا۔ تو یہ ساری مخلوق اس ٹائپ کی تھی، حتیٰ فرشتوں میں بھی یہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اللہ کی ان صفات کو اس طرح جان سکے، اس لیے کہ وہ پازیٹیو تھے، صرف پازیٹیو، یعنی مثبت، ان میں غلط سوچ کا، جیسے کہ ابھی کچھ بعد میں علماء کا یہ کہ ان کو دوسری طرف وہ نہیں کر سکتے، ان میں گناہ کی کیپیسٹی جیسے کہا گیا ہے نہیں، تو بہرحال اللہ کی پہچان ہی نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ نے کیا کیا کہ اس کی صفات کا پتہ چلے، اللہ کے سوا اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، پتہ تو اسی کو چلتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہی پہچان سکتا ہے کہ وہ دوسرا ڈاکٹر ہے یا نہیں، ایک عالم کو عالم ہی پہچان سکتا ہے، ایک سائنسدان کی پہچان عام بندہ تو نہیں کر سکتا ہے کہ وہ سائنسدان ہے یا نہیں، دوسرا سائنسدان ہی اس کو پہچانے گا۔ تو اللہ تو اس طرح، اللہ کے ساتھ تو اس طرح کا کوئی ہے نہیں، پھر اللہ کا پتہ کیسے چلے کہ یہ بڑی شے ہے،
اس کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ ایک ایسا وجود خلق کیا کہ جس میں وہ اللہ جیسا نہیں ہے، نہ اللہ کے مقابل ہے، بس اللہ نے اس کو عنوان دے دیا ہے کہ خلیفہ۔ پھر کیا کیا؟ لیکن اس میں اتنی کیپیسٹی ڈالی کہ وہ ان تمام صفات کی پہچان رکھتا ہے، قدردانی کر سکتا ہے، پہچان سکتا ہے اور تعریف کرتا ہے۔ اچھائی کی تعریف کرتا ہے، خرابی کی نکوہش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو خود اپنی صفات کی کیپیسٹی دے دی، اپنی صفات کی قابلیت انسان میں رکھی، اور انسان کو بنایا کہ وہ ان تمام صفات کو پہچانے۔ سچ کیا ہے، کرم کیا ہے، فضل کیا ہے، رحیمیت کیا ہے، خلق کیا ہے، ملک کیا ہے، مرید کیا ہوتا ہے ہی کیا ہوتا ہے، کون ہے ہی ہے، کون مردہ ہے۔ جب یہ انسان ان چیزوں کو پہچانتا ہے تو پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ حیات ایک چیز ہے جو باقی کسی چیز میں حقیقتاً نہیں ہے، سب میں عارضی ہے۔ پکی حیات ہے، ذاتی حیات ہے تو وہ کس کی ذات میں؟ اللہ کی ذات میں۔ یہ صرف انسان کو پتہ چلتا ہے۔ ملک کو پہچانتا ہے کہ مالک ہوتے ہیں بندے، ایک چیز کی مالک ہوتی ہے، ہر چیز اپنا جو وجود رکھتی ہے اس کے مالک ہوتی ہے۔ یہ چیز پہچان کر جب وہ دیکھتا ہے کہ عالم میں ملک ہے، عارضی ہے، لیکن ایک وجود کی ملک عارضی نہیں ہے، پکی ہے، خود اس سے ہے، ذاتی ہے، اور وہ اللہ کی ہے۔ اللہ نے انسان کو نفخت فیہ من روحی، یہ خاص قسم کا پیکج جو ہے انسان میں فیڈ کیا ہوا ہے۔ اور آگے بات جو آئے گی نا، میں آگے ابھی جو تھوڑا سا مقابلے کا ایک سیشن ہوگا ایک ملائکہ اور جناب آدم میں، تو اس میں یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح ہے کہ وہ کیپیسٹی، وہ قابلیت، اہلیت جو انسان میں اللہ نے ودیت فرمائی ہے وہ ملائکہ کے پاس بھی نہیں تھی۔ وعلیکم السلام۔ اور یہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو بنایا، یہ چھوٹا سا وجود، یہ بالکل نحیف سا اور کمزور سا وجود، اس میں یہ قابلیت ہے کہ یہ اللہ کا خلیفہ بنے۔ اور خلیفہ بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس کی وجہ سے اللہ کی تمام صفات کی پہچان ہوتی ہے۔